بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات پہ توجہ رکھیں۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، جی یہ قضیہ حملیہ، جی اس میں موضوع تھا حقائق الاشیاء، جی اور وہ مرکب اضافی۔ جی اس مرکب اضافی کی وضاحت ہوئی، جی جی مرکب اضافی پہ بات ہو چکی۔ جی غور کریں، پھر جو معمول ہے اس پہ بات ہو چکی۔ جی تین باتیں ذہن میں رکھو۔ جی ایک تو کہا بھئی حقیقت کی معنی ہے ما بھی شیء کو ہوا ہوا، جی ایک مقدمہ۔ جی جی شے کے معنی موجود کے ہیں، جی تو حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء، جی یہ بات کی تھی۔ جی جب شے کے معنی موجود کے ہیں جی تو الاشیاء گویا کہ الموجودات کی قوت میں آ گیا۔ جی جی پھر کہا ثابتۃ، ثبوت، وجود، کون، حصول، مترادف۔ جی تو ثبوت کے معنی وجود کے ہیں، جی ثابتۃ کے معنی موجودۃ کے ہو گئے۔ جی جی گویا کہ آپ نے کیا کہہ دیا، الموجودات موجودۃ، جی الامور الثابتۃ ثابتۃ۔ جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو یہ تو حکم لغو ہے۔ جی اعتراض سمجھے؟ جی یہ اعتراض ہے۔ جی اعتراض یہ ہے، دھیان رکھیں کہ اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ یہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ بات تو لغو ہے۔ جی میں نے آپ کو بتایا کہ لغو کیسے ہوئی، جی لغو کیسے ہوئی۔ جی اصل میں یہ لغو ہوئی تین مقدمات کے ملنے سے۔ جی حقائق جمع حقیقت کی، حقیقت کے معنی ما بھی شیء کو ہوا ہوا۔ جی الاشیاء جمع شے کی، شے کے معنی موجود۔ جی حقائق الاشیاء سے خود اشیاء مراد، جی تو اشیاء بمعنی موجودات۔ جی ٹھیک ہے، حقائق الاشیاء گویا کہ کہہ دیا الموجودات۔ جی ثابتۃ مشتق ثابت ثبوت سے، جی ثبوت، وجود، کون، حصول، مترادف۔ جی ثابتۃ گویا کہ کہا موجودۃ، جی الموجودات موجودۃ، جی الامور الموجودۃ موجودۃ، جی الامور الثابتۃ ثابتۃ۔ جی یہ تو لغو ہے، فائدہ سے خالی ہے۔ جی اعتراض سمجھے؟ جی توجہ ہے؟ جی یہ اعتراض انہوں نے یہاں پر کیا ہے۔ اس کا جواب بھی سمجھ لیں۔ اس کا جواب انہوں نے دیا، کہا کہ یہ لغو نہیں ہے۔ جی جی اصل بات یہ ہے جو موضوع ہے اس کی بھی ایک قید ہے، جی محمول کی بھی ایک قید ہے۔ جی وہ قیدیں مذکور نہیں ہے۔ جی موضوع کی قید کیا ہے؟ الامور الثابتۃ، یعنی الامور التي نعتقدها ثابتۃ۔ جی حقائق الاشیاء ما نعتقدها حقائق الاشیاء، جی ما نعتقده حقائق الاشیاء۔ جی یہ جی ثابتۃ فی نفس الامر، جی موضوع مقید ہے اعتقاد کے ساتھ، جی ٹھیک ہے، اور معمول مقید ہے نفس امر کے ساتھ۔ جی جو چیز ہمارے اعتقاد میں حقائق الاشیاء ہے وہ نفس امر میں ثابت ہے۔ جی جن چیزوں کو، جو چیز ہمارے اعتقاد میں موجود ہے وہ نفس امر میں بھی موجود ہے۔ جی سمجھے نہیں؟ جی آپ نے کہا نا الامور الموجودۃ موجودۃ ان کی قوت میں ہے، ہم نے کہا الامور الموجودۃ اے ما نعتقدها موجودۃ جی ہی موجودۃ فی نفس الامر، جی جن کو ہم موجود سمجھ رہے ہیں جی وہ نفس امر میں بھی موجود ہیں۔ جی یہ مفید ہے، لغو ہے، یہ تو سیدھے سیدھے مفید ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی جواب جی بات ہے ہی۔ جی خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ پر اعتراض ہے کہ یہ تو حکم لغو بنتا ہے، جی لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ لغویت والا اعتراض تین مقدمات پر مبنی ہے۔ جی جی اگر حقائق الاشیاء، حقائق کے معنی ما بے شیء ہوا ہوا نہ ہو، جی آراز کر لو، جی سمجھے بات کو؟ جی اشیاء کے معنی موجود، شے کے معنی موجود نہ ہو، جی ثابت کے معنی ثبوت، وجود، کون، حصول، مترادف نہ ہو، جی
یہ 3 مقدمے نہ ہوں تو یہ اعتراض ہوتا نہیں ہے. جی. ان 3 مقدمات کی بنیاد پر یہ اعتراض ہوا ہے. جی. اور اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ایک قید موضوع کے ساتھ، ایک قید معمول کے ساتھ. جی. موضوع کے ساتھ جو قید ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعتقاد. اور معمول کے ساتھ جو قید ہے وہ نفس الامر. جی. بات سمجھو نہیں؟ جی. بس اگر کہا جائے بس حکم حکم حقائق الاشیاء کے ثبوت کا حقائق الاشیاء ہوگا لغو ہوگا لغو ہمارے اس قول کے ہمارے اس قول کے درجہ میں درجہ میں الامور الثابتۃ ثابتۃ. الامور الثابتۃ ثابتۃ. یعنی جیسے تم کہتے ہو الامور الثابتۃ ثابتۃ، وہ امور جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. جی. یہ جیسے یہ لغو ہے، ہم کہیں گے بے شک مراد اس سے مراد اس سے وہ امر ہے وہ امر ہے جسے ہم اعتقاد کر رہے ہیں، جسے ہم حقائق الاشیاء. حقائق الاشیاء یعنی موضوع جو ہے وہ اس کی قید ہے، اس کی قید کے اعتقاد. جی. جی. یہ ونسمیہ بالاسماء من اللسان والفرس والسماء والارض، یہ محض وضاحت کے لیے جملہ بولا، اس کی حاجت نہیں تھی. جی. وضاحت کے لیے. اور نام رکھتے ہیں منکار، نام رکھتے ہیں ہم اس کا کچھ ناموں کے ساتھ. من بیانی انسان، گھوڑا، آسمان، زمین. یعنی ما نہ آتا کہ دہو حقائق الاشیاء، وہ کیا ہے؟ وہ امور ہیں جو موجود ہیں نفس امر میں. نفس امر. بات آپ سمجھے نہیں؟ جی. اتنی بات آگے ذہن جی. میں. جی. آگے چلنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں. یہ کہا نا فَإِن قِيلَ فَالْحُكْمُ، جی. فَإِن قِيلَ فَالْحُكْمُ، 2 فا ہیں. جی. 2 فا ہیں. جی. تو سوال یہ ہے کہ یہ 2 فا کیوں؟ جی. جی. ایک فا تفریعہ ہو گئی، دوسری فا لغو ہے. جی. سمجھے؟ جی. یہ اعتراض ہے. فَإِن قِيلَ فَالْحُكْمُ، جی. ایک فا تو ہوگی تفریعہ، جی. دوسری فا لغو ہے. جی. پہلی فا کو لغو بناؤ، دوسری کو لغو بناؤ. جی. جی. بات سمجھے؟ جی. یہ اعتراض ہے. تو اس کا بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ پہلی فا تفریع ہے، دوسری برائے تاکید ہے. جی. یہ بعض حضرات نے جواب دیا. جی. جی. لیکن سمجھو یہ جواب بھی مناسب نہیں. جی. جی. مناسب جواب یہ ہے کہ دونوں فا تفریع ہے. جی. فَإِن قِيلَ فَالْحُكْمُ، دونوں فا تفریع ہے. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. کیسے؟ بات پہ دھیان دو گے سمجھ جاؤ گے. جی. آپ نے کہا بھئی حقائق کے یہ معنی ہیں، اشیاء کے یہ معنی ہیں، ثبوت کے یہ معنی ہیں. جی. اس سے اب غور کرنا، شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح کہہ رہے ہیں یہ سن کے اگر کوئی کہے، جی. یہ تفریع ہے نا. جی. پس اگر کوئی کہے، یعنی یہ سن کے، یہ باتیں جان کے کوئی کہے، جی. جی. تو فَإِن قِيلَ والی فا تفریع ہوئی نہ ہوئی؟ جی. یہ تفریع ہے. جی. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. فَالْحُكْمُ، فَالْحُكْمُ، جی. یہ فا کیسے تفریع ہے؟ غور کریں. یہ فَإِن قِيلَ میں جو فا ہے یہ تفریع ہے، یہ شارح نے اس کا اضافہ کیا ہے. جی. شارح نے کہا بھئی غور کرنا، شارح نے کیا کہا؟ ان باتوں کو سن کے اگر کوئی کہے، جی. ان باتوں کی بنیاد پر اگر کوئی کہے، یہ شارح نے فا کا اضافہ کیا. جی. وجہ ہے جی. اب فل حکم میں جو فا کا جو اضافہ ہے نا، وہ شارح اپنی طرف سے نہیں کر رہا، جی. یہ وہ معترض کر رہا ہے. جی. جی. جب اس نے سنا نا، سن کے کہتا ہے فالحکم بے حقائق الاشیاء ثابتۃ لغو. جی. نہیں سمجھے؟ جی. یہ قائل نے کہا ہے فالحکم. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. جب آپ نے اس کے سامنے حقائق الاشیاء ثابتۃ اس کے معنی بیان کیے، سن کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب حقائق کے یہ معنی ہوئے، اشیاء کے یہ معنی ہوئے، ثبوت کے یہ معنی ہوئے، جی. تو حقائق الاشیاء ثابتۃ کے معنی، تو حقائق الاشیاء ثابتۃ کا حکم تو لغو ہوا. جی. یہ اس نے بولا، یہ معترض نے بولا. جی. جی. سمجھے بات نہیں؟ جی سر. تو فل حکم میں فا جو ہے یہ بھی تفریع کے لیے ہے، جی. لیکن وہ کلام معترض میں ہے. جی. جی. فَإِن قِيلَ میں فا جو ہے یہ شارح کی اپنی کلام جی. ہے. جی. بات سمجھو جی. نہیں؟ تو لہٰذا فا دونوں تفریع ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں پہلی تفریع ہے دوسری تاکید ہے. جی. نہیں، پہلی بھی تفریع کے لیے، دوسری بھی تفریع کے لیے. جی. وہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. جی. پہلی تفریع کے لیے کیسے ہے کہ بھئی یہ بیان کر کے شارح کہتا ہے
बिना बरी अगर कोई कहे, इनको सुन के कोई कहे, जी ये फा तफरी है। जी अब सुन के कोई क्या कहे, उसने सुन के क्या कहा, उसने कहा फल हुक्म, यानी इदा कान अल अम्रु कदालिका, जी इदा कान अल अम्रु कमा बय्यनता जी कमा अज़हरता, जी फल हुक्म बेहकाइकिल अशिया बेसबूत हकाइकिल अशिया लग़्वुन। जी ये जो फल हुक्म है ना, ये फा मोतरिस की कलाम की, जी जी लिहाजा फा दोनों तफरी है। जी बात समझो नहीं जी, समझी? जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये खारजी तौर पर एक इतरा सवाल और जवाब था, तो उसका हमने जवाब दे दिया। जी तो अब गौर करो, कमा युकालो वाजिबुल वजूद मौजूदुन, जी जी ये शायर रहमतुल्लाह ताला हक़ाइक़ुल अशियाए साबिततुन की जो तावील की है ना, जी उस तावील की सेहत पर दलील पेश कर जी रहे हैं। जी कमा युकाल से मुसन्निफ अल्लामा तफ़्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला ने जो हक़ाइक़ुल अशियाए साबिततुन की तावील की है ना, तावील क्या जी। की, हक़ाइक़ुल अशिया के साथ भी कह दे, साबिततुन के साथ भी कह दे। जी। हक़ाइक़ुल अशिया ए मा ना ताक़िदु हक़ाइक़ुल अशिया, जी। साबिततुन है साबिततुन फी नफ्सिल अम्र। जी आप समझ रहे हो बात जी, को? जी। तो मा ना ताक़िदु हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन फी नफ्सिल अम्र, जी। ये तावील की। जी अब वाजिबुल वजूद मौजूदुन, उस तावील की सेहत पे दलील पेश कर रहे हैं। जी उस तावील की सेहत पे, दलील पेश उस कर तावील की सेहत पे दलील पेश तो जो है आप जी जी कह रहे हैं वाजिबुल वजूद क्या है? वाजिबुल वजूद वो है जिसका वजूद वाजिब, जी जिसका वजूद वाजिब वो मौजूद नहीं है। जी बोलो, जी जिसका वजूद वाजिब हो जी। वो मौजूद नहीं होगा, वो जी। मौजूद होगा। जी जब वाजिबुल वजूद मौजूद है, जी तो अब वाजिबुल वजूद मौजूद कहना फिर लग होना चाहिए तुम्हारे कौल के मुताबिक, जी लेकिन बिल इत्तिफाक की जुमला दुरुस्त है। जी समझे नहीं? जी वाजिबुल वजूद मौजूद बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो ये दुरुस्त क्यों है? जी ये दुरुस्त इसीलिए है कि यही कहा जाता है मा ना ताक़िदहु वाजिबुल वजूद फहुव मौजूदुन फी नफ्सिल अम्र। जी मा ना ताक़िदहु वाजिबुल वजूद फहुव मौजूदुन फी नफ्सिल अम्र। तो जैसे वाजिबुल वजूद मौजूदुन में तावील की जाती है, वही तावील हक़ाइक़ुल अशिया साबिततुन में है, ये जी। दलील पेश करती है। जी, जी। बात आप समझे नहीं? जी, जी। माना करें जैसा कि कहा जाता है जैसा कहा जाता है, वाजिबुल वजूद वाजिबुल वजूद मौजूदुन। मौजूद तो जो है जी उसने क्या कहा था? लगभग कहा नहीं, ये मुफीद है। जी जी ये क्या है? मुफीद है मेरी मुफीद नहीं है। कहा बाज़ औक़ात इसके बयान की ज़रूरत पड़ती है। जी, ज़हन जी। में रखिए, रुबमा यहताजु इला बयान, जी जी इसकी दो तवीलें करो। जी पहले कहा ये है कलाम मुफीद। जी जी हाँ, कभी थोड़ी वज़ाहत की ज़रूरत पड़ती है, जी जी जैसे भी ज़रूरत पड़ी। जी ये रुबमा यहताजु इलल बयान जी है मुफीद, जी लेकिन इश्तिबा हो सकता है, जी बयान की मोहताजी हो सकती है। जी। बाज़ औक़ात बयान करना पड़ता है, जो ज़की अज़हान है उनके सामने बयान करने की आदत नहीं होती, कदर तवस्सुत और अगबिया जो है उनके सामने वज़ाहत की ज़रूरत पड़ जाती है, जी। लेकिन है मुफीद। जी तो जो है जी जी एक मान इसके जी हादा कलाम मुफीद रुबमा यहताजु इला बयान, जी है मुफीद जी लेकिन चूँकि इसके ज़ाहिर पर एतराज़ हो सकता है, इसलिए थोड़ी वज़ाहत की ज़रूरत पड़ सकती है। जी तो वज़ाहत की ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि वो लग हो गई है, जी ये मतलब जी तो जो है। जी दूसरा मतलब ये है कि इसने कहा ये कलाम मुफीद है, बल्कि इस पर तो दलील की ज़रूरत पड़ती है। बयान के माना दलील। जी और करो जिस पे दलील की ज़रूरत पड़े, जी इसका मतलब है उसमें आले अकल का झगड़ा है। जी झगड़ा ना हो तो दलील की ज़रूरत ही नहीं है। जी समझ रहे हो नहीं? जी जी तो जिसमें आले अकल का झगड़ा हो वो लग हो सकता है। नहीं नहीं समझो नहीं बात को? जी जी अब माना ये होंगे, कहा ये वो कलाम में मुफीद है जिसको बयान करने के लिए बाज़ औक़ात तो दलीलों की ज़रूरत पड़ती है। जी अल्लाह के बंदे जिसको बयान करने के लिए दलीलों की ज़रूरत पड़े, आले अकल उसमें एक दूसरे से तनाज़ो कर रहे हूँ, जी वो लग कैसे हो सकती है? जी जी सो मानना पड़ेगा ये मुफीद है। जी जी बात समझे? जी, ये जी। दो जो है वो हादा कलामुन मुफीदुन रुबमा यहताजु इलल बयान, इसके दो माना। जी यानी पहले क्या कहा कि ये लग नहीं, ये कलाम मुफीद है। जी हाँ, इसके ज़ाहिर पर कुछ एतराज़ हो सकता है, जी इसलिए बयान की ज़रूरत पड़ सकती है, वो बयान हमने कर दिया है। जी जी बात समझे? जी दूसरा क्या? दूसरा ये कि कलाम में मुफीद है
اس پر تو بعض اوقات دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جی دلیل کی بھی حاجت پڑتی ہے. جی تو جس پر دلیل کی حاجت پڑے، مطلب وہ اہل عقل کا وہ معترک جی جائے مارکہ، جی جائے اعتراف، جی اس میں اہل عقل کے تنازع کر رہے ہیں. جی جس میں اہل عقل تنازع کر رہے ہوں وہ غیر مفید ہو سکتی ہے، نہیں لازمی طور پہ مفید ہے. جی اگر لغو ہوتی تو اہل عقل اس میں جھگڑا کرتے نہیں، وہ اہل عقل ہی نہ ہو جو اس میں جھگڑا کرے. جی نہیں سمجھو بات کو؟ جی. ٹھیک ہے. تو یہ دو معنی ہیں، ھذا کلام مفید ربما یحتاج الی البیان. یہ دو توجیہیں اس جملے کی گئی ہیں شارح الحرمہ کے جملے کی. اتنی بات سمجھیں؟ جی سر. توجہ ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی پہلا ہے ھذا کلام مفید، بھئی یہ کلام مفید ہے. جی جی اس اعتبار سے کہا لیسا مثل قولک ثابت ثابت. جی یہ اگلا جو جملہ ہے نا، لیسا مثل قولک ثابت ثابت، بڑا مثل قولنا انا ابو النجم و شعری شعری، جی یہ لفظ و نشر مرتب ہے، دھیان رکھنا. جی ھذا کلام مفید، جی الثابت ثابت کا تعلق اس کے ساتھ ہے. جی ربما یحتاج الی البیان، یہ انا ابو النجم و شعری شعری، اس کا اشارہ اس کی طرف ہے. ربما یحتاج لفظ و نشر مرتب. جی کہا یہ کلام مفید ہے، جی بعض اوقات بیان کی طرف محتاج ہوتی ہے. بیان کے معنی وہ میں آپ کو بتا چکا، دو احتمال. جی جی یہ کلام مفید ہے، جی الثابت ثابت کی مانند نہیں ہے. یہ بات ہو گئی ہے. جی کلام مفید میں تو ایک ہی احتمال تھا نا، جی ربما یحتاج الی البیان، اس میں دو احتمال تھے. جی اس لیے انا ابو النجم شعری شعری و شعری شعری، اس میں دو احتمال. تو بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر. شارح الحرمہ نے کہا ھذا کلام مفید ربما یحتاج الی البیان، ھذا کلام مفید، بات واضح ہے. جی ربما یحتاج الی البیان کی کے دو معنی بیان کیا آپ کے سامنے. جی تو لہٰذا انا ابو النجم و شعری شعری کے دو معنی بیان کرنا پڑیں گے، یعنی دو تقریریں کرنا پڑیں گی. جی بات سمجھے؟ جی توجہ ہے؟ جی تو ھذا کلام مفید کا لیس مثل قولک ثابت ثابت، جی یہ ثابت ثابت کے معنی نہیں ہے. جی ثابت ثابت ہے، یہ تو لغو ہے. جو ثابت ہے وہ ظاہر وہ ثابت ہے. جی ہاں الثابت ثابت میں تو اگر یہ کہے نا ما نعتقدہ ثابتا فهو ثابت فی نفس الامر، جی یہ توجیہ کرتا تو یہ بھی جملہ ٹھیک ہو سکتا تھا. جی لیکن تو نے یہ توجیہ نہیں کی. جی دونوں کے بارے میں تو نے کیا کہا؟ الثابت فی نفس الامر ثابت فی نفس الامر، جی الثابت فی نفس الامر ثابت فی نفس الامر. جب تم نے یہ معنی بیان کیے تو ظاہر ہے یہ معنی تو فاسد ہے، یہ معنی تو لغو ہے. جی بات سمجھو نہیں؟ جی وجہ ہے جی ھذا کلام مفید والا مسئلہ حل ہو گیا. جی جی اب ربما یحتاج الی البیان کی دو تقریریں میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی. یہ کلام مفید ہے، یہ کلام مفید بعض ہے. اوقات محتاجی بعض اوقات ہوتی ہے محتاج ہوتی ہے. بیان کی جانب. بیان کی جانب. بیان سے مراد ہے آپ کو بتا دیے بھائی مفید ہے لیکن بہت واضح نہیں ہے، اس لیے بعض اوقات تھوڑی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے؟ جی اور یا یہ کلام مفید ہے، بعض اوقات تو اس پہ دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی نہیں ہے نہیں ہے. تمہارے اس قول کی مانند ہے الثابت ثابت. ثابت. توجہ ہے؟ جی اب ربما یحتاج الی البیان، جی اس کے پہلے معنی کر لیں. جی کیا بعض اوقات کچھ وضاحت کی، ربما برائے تکلیف، جی تھوڑی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. جی توجہ ہے؟ جی جی کیا تھوڑی وضاحت کی ضرورت پڑتی جی. ہے. کیا تھوڑی وضاحت پڑتی ہے مفید، جی جی تھوڑی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. ویسی وضاحت نہیں جو شعری میں کرنا پڑتی ہے. جی جی بات پہ دھیان دینا. ربا برائے تقلیل جی اشارہ کر دیا کہ حقائق الاشیاء ثابت میں وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، جی بیان کی حاجت ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا بیان. جی جی ایسے ہم نے کہہ دیا نا جی کہ جو موضوع ہے اس کی قید اعتقاد اور محمول کی قید ہے نفس امر. جی مسئلہ حل. جی جی توجہ ہے نہیں؟ جی جی لیکن غور کرنا، شاعر نے کہا میں ابو النجم جی اور میرا شعر. جی جی کیا میرا شعر جی جیسے آپ کہتے ہیں میرا شعر تو پھر میرا شعر ہے نا. جی سمجھے نہیں؟ جی یہاں پر جو بات ہے نا وہ تھوڑی زیادہ وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے. جی میرا شعر تو پھر میرا شعر ہے، جی تو تیرا شعر ہی ہے نا.
تیرا شعر وہ کسی اور کا تو نہیں ہو سکتا. جی بازار یہ بھی لگتا ہے جی لیکن ایسے بولا جاتا ہے. جی جیسے کہا جاتا ہے لاہور لاہور ہے, کراچی کراچی ہے. جی جی اور کراچی کراچی یہ نام تھوڑی چینج ہوتا ہے, جی لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ اس سے کسی خاص معنی کا افادہ مقصود ہوتا ہے. جی بھائی لاہور لاہور ہے, کسی خاص معنی کا افادہ مقصود ہوتا ہے. جی نہیں سمجھ رہے بات؟ جی جی ٹھیک ہے. کوفہ کوفہ ہے, جی کسی خاص معنی کا افادہ مقصود ہوتا ہے. جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی جی تو اب وہ معنی کیا ہے؟ جی بعض نے کہا بھئی وہ کہہ رہے شعری شعری یعنی شعری فی ما مضا, شعری الان, جی یعنی ماضی میں جیسے میرے شعر ہوا کرتے تھے اب بھی میرے شعر وہی ہے. جی جی بعض نے یوں توجیہ کی, جی جی ماضی میں جو میرے شعر تھے جی اب بھی میرا اب بھی میرے شعر وہی ہے. جی جی عمر کے بڑھنے سے میری شعر گوئی کی طاقت متاثر نہیں ہوئی. جی بعض نے یہ کہا, جی لیکن آپ غور کریں یہ بات کوئی دل کو نہیں لگتی, یہ بات کوئی دل کو نہیں لگتی. جی جب آپ کہتے ہو نا جی کوفہ کوفہ ہے, جی تو اب اس کے معنی یہ نہیں سمجھتے جو ماضی میں کوفہ تھا ابھی وہی کوفہ ہے. جی یہ کوئی بات جچتی نہیں ہے, جی جی تعویل کی جاتی ہے. جی ایک یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ میرے جو شعر ہیں میرے وہی شعر ہیں جو معروف ہیں مشہور ہیں فصاحت میں بلاغت میں. جی 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 میرے جو شعر ہیں میرے وہی شعر ہیں جو معروف ہیں فصاحت میں بلاغت میں, جی خوبی میں کمال میں. جی جی سمجھے نہیں بات کو؟ جی تو یہ بھی ایک توجیہ کی جاتی ہے, جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دل کو نہیں لگتی, جی کیونکہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اب اس قسم کے معنی ملحوظ نہیں ہوتے. جی جی آپ سمجھو کون سے معنی ملحوظ ہوتے ہیں, جی دھیان رکھو. معنی ملحوظ کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں جی کوفہ کوفہ ہے, جی کوفہ کوفہ ہے, اس کا جب آپ مبتدا کا تلفظ کرتے ہو موضوع کا تلفظ کرتے ہو تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے نا جی جی وہ وہی ہے. جی ٹھیک ہے نا, جی کوفہ کوفہ ہے جی جی مطلب اس کے بارے میں بے وفائی مشہور ہے جی تو ویسا ہی ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی جیسے تم کہتے ہو کشمیر کشمیر ہے, جی جی اب آپ نے کہا نا بھئی کشمیر یعنی جو اس کے بارے میں شہرت ہے, کشمیر جس شہرت کا حامل ہے جی وہ کشمیر 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 ہے, جی یعنی وہ شہرت واقعی وہ ایسا ہے. جی بات سمجھے؟ جی کشمیر کشمیر ہے یعنی کشمیر جس شہرت کا حامل ہے اپنی خوبیوں اپنی خوبصورتی نیچرل بیوٹی, جی جی قدرتی خوبصورتی, جی اس لحاظ سے جو اس کی شہرت ہے وہ اس معنی میں سچا ہے, وہ ایسا ہے. جی جی بات سمجھے جی نہیں؟ جی جب ہم اس قسم کا تلفظ کرتے ہیں نا تو اس قسم کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں. جی جی یہ ماضی استقبال وغیرہ یہ چیزیں ملحوظ نہیں ہوتی. جی جی بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ لیکن آپ یہ بات سمجھ جائیں, دیکھیں اس میں تکلف ہے نہیں ہے. جی جی حقائق الاشیاء ثابت میں کوئی تکلف نہیں تھا. جی تو پتہ چلا ربما یحتاج اس میں تھوڑے بیان کیا جاتے, اس میں زیادہ بیان کیا جاتا ہے. اس سے کہا لیس مثل قولنا جی انا والنجم وشعری شعر, جی اس کی مانند نہیں ہے. جی. کیوں؟ اس میں زیادہ بیان کی ضرورت پڑتی ہے, جی اور حقائق الاشیاء ثابت اس میں کوئی زیادہ بیان کی ضرورت نہیں پڑتی. جی جی بات سمجھو نہیں سمجھو؟ جی خلاصہ گفتگو یہ ہے ربا برائے تقلید کا حقائق الاشیاء ثابت مفید ہے لیکن تھوڑے بیان کی ضرورت پڑ سکتی ہے, جی لیکن اتنا بیان نہیں جو شعری شعری میں ضرورت پڑتا ہے. جی جی میں نے آپ کو بتا دی شعری شعری میں ایک بیان یہ ہے بھائی شعری فیما مضا جی. شعر الان, جی یعنی شعری جو میرا شعر جو مشہور بالفصاحت, میرا جو شعر ہے وہ وہی شعر ہے جو مشہور ہے فصاحت اور بلاغت میں. جی جی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے. جی جی. لیکن میں نے آپ کو بتایا جو بات مناسب معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے, جب اس قسم کا جملہ بولا جاتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے جب مبتدا کا تلفظ ہوتا ہے, جی جی موضوع کا تلفظ ہوتا ہے. جی اب یہ
مراد ہوتا ہے، یہ ملحوظ ہوتا ہے جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اور جب معمول کا تلفظ ہوتا ہے، خبر کا تلفظ ہوتا ہے، جی تو اب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقع میں ایسا ہے. جی. ذہن میں رکھنا یہ حقائق الاشیاء ثابتۃ سے ملتا جلتا ہے، جی گو دشواری ہے. جی. حقائق الاشیاء میں بھی موضوع میں اعتقاد، جی. معمول میں نفس عمل. جی جی. یہاں پر بھی ہم نے موضوع میں کہا جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے، جی. لوگ جو اس کے بارے میں سمجھتے ہیں، جی. لوگوں کے بیچ جو اس کے بارے میں شہرت جی. ہے، وہ در حقیقت بھی ایسا ہے، جی. واقعی ایسا ہے. جی. تو جو توجیہ ہے وہ تعویل ملتی جلتی ہے، جی. لیکن حقائق الاشیاء ثابتۃ میں سہل تھی، اس میں صعب ہے، مشکل ہے. جی جی. اس نے کہا لیس مثل قولک، جی. لیس مثل قولنا. جی. کوئی بات سمجھ رہے جی. ہو؟ توجہ ہے. جی. یہ ربما یحتاج اگر یہ معنی کیے، جی. ربما یحتاج البیان کے معنی کیا کیے جائیں، بھئی تھوڑی وضاحت کی ضرورت پڑتی جی. جی. ہے. سمجھے بات کو؟ جی. یہ ایک. جی. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس پر تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. جی. جی. اس پر دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. جی. یہ شعری کی مانند نہیں ہے. جی. یعنی توجیہ حقائق الاشیاء ثابتۃ کی بھی کرنا پڑتی ہے، جی. توجیہ شعری کی بھی کرنا پڑتی جی. ہے. جی. لیکن شعری محتاج دلیل نہیں، یہ محتاج دلیل ہے. جی. جی. شعری وہ اہل عقل کا جائے اعتراق نہیں ہے، معرکہ نہیں ہے. جی. وہ مسئلہ معرکۃ الاراء نہیں ہے، جی. یہ مسئلہ معرکۃ الاراء ہے. جی. جی. شعری کے بیان کی ضرورت، جی. لیکن مسئلہ معرکۃ الاراء نہیں تھا، جی. جی. تو وہ لغو نہیں قرار پایا. جی. اس کے بیان کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ تو معرکۃ الاراء ہے، یہ لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. جی. بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں جی. سمجھ میری جی کر رہے ہو. دھیان رکھو. ربما یحتاج البیان، بیان کے معنی دلیل، بیان کے معنی دلیل. تو بیان کے معنی دلیل کے کیے کہ بعض اوقات دلیل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جی. لہٰذا یہ لیس مثل قولنا شعری، جی. یہ شعری کی مانند نہیں ہے. جی. بھائی کیسے اس کی مانند نہیں ہے؟ بھائی شعری کی میں بھی وضاحت کی ضرورت ہے. جی. حقائق الاشیاء ثابتۃ میں بھی وضاحت کی ضرورت ہے. جی. لیکن شعری میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دلیل کی ضرورت ہے. جی. اس میں اہل عقل کا جھگڑا نہیں، اس میں اہل عقل کا جھگڑا ہے. جی. جی. سمجھے بات کو؟ جی. جب اس میں اہل عقل کا جھگڑا ہے تو کیا ماننا پڑے گا؟ ماننا ہی پڑے گا کہ یہ اہل عقل کا اس میں معرکہ ہے، جی. جائے اعتراق ہے. جی. تو لہٰذا یہ لغو وہ بیان کا محتاج ہے، لیکن اہل عقل نہیں جھگڑے، جی. پھر بھی وہ لغو نہیں ہوا. جی. اس وقت اہل عقل کا تنازع، یہ لغو کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. جی. کوئی بات سمجھو نہیں جی. سمجھو؟ ٹھیک ہے. یہ ربما یحتاج البیان اس بنیاد پہ شعری کی دونوں توجیہات اس کی وضاحت کریں. جی. ٹھیک ہے. مانا نہیں ہے نہیں ہے. تمہارے اس قول کی مثل الثابت ثابت، اور نہیں ہمارے اس قول کی مثل انا والنجم و شعری، بنا کر لو پر اس کے جو مخفی نہیں. ذہن میں رکھیں اس ساری تقریر میں انا ابو النجم، جی. اس پہ ہم نے کوئی تقریر نہیں کی. جی. کیوں؟ اس لیے کہ انا ابو النجم جو ہے یہ اصل میں شعر کا دوسرا مصرع ہے. جی. ابو النجم کے شعر کا دوسرا مصرع ہے. جی. تو یہ پورا مصرع دے دیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. جی. مثال کا تعلق فقط شعری کے ساتھ ہے، جی. انا ابو النجم کے ساتھ نہیں. جی. توجہ ہے نہیں؟ جی. اور توجہ ہے. جی. انا ابو النجم اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس کا مثال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جی. بلکہ مثال کا تعلق ہے شعری کے ساتھ. جی. انا ابو النجم کیا ہے؟ یہ مثال فقط اس کے اندر موجود تھا، مصرع کے اندر تو پورا مصرع دے دیا. جی. یہ بات ذہن میں رکھیں. توجہ ہے. جی. یہ انہوں نے جواب دے دیا. اب ایک ضابطہ تحقیق مقام جو ہے، جی. یہ تو یہاں پر بات کی نا. جی. اب تحقیق مقام کر رہے ہیں جو ہر جگہ آپ کو کام دے گی. جی. حاصل کلام یہ غور کریں. بعض اوقات آپ ایک چیز کو ایک حیثیت سے لیتے ہیں جی. تو اس پر حکم بے فائدہ ہوتا ہے. جی. اسی چیز کو انہی الفاظ کے ساتھ دوسری حیثیت سے لیتے ہیں جی. تو حکم درست ہو جاتا ہے. جی. لہٰذا الفاظ نہ دیکھو، جی. یہ دیکھو اس کو کس حیثیت سے لیا گیا ہے. جی. جی. اس کی مثال سمجھو. الانسان جی. من حیث ہوا حیوان ناطق. جی. الانسان من حیث ہوا حیوان ناطق. جی. اس حیثیت سے لو. اب کو الانسان حیوان لگ. جی. جی. کیوں؟ انسان گویا کہ آپ نے کہا الحیوان ناطق ہو. جی. انسان کو کیا کہا آپ نے؟ الحیوان ناطق ہو. جی. اب جب حیوان ناطق
वस्फ़ मौज़ूई में जी उसी में मलहूज़ है जी इंसान का हैवान नातिक होना। जी अब आप हैवान के साथ उस पर हुक्म लगा के किस अमर का इफादा कर रहे हैं? जी बेफ़ायदा है। जी लेकिन इसी अल इंसान को इस हैसियत से लो कि मिन हैसु इन्नहु जिस्मुन, मिन हैसु इन्नहु जौहरुन, जी मिन हैसु इन्नहु जिस्मुन मुतलक, जी मिन हैसु इन्नहु जिस्मुन नामिन। जी अब आप कहते हैं हैवानुन, जी। अब ये हुक्म दुरुस्त है जी क्योंकि मौजू से वो चीज़ हासिल नहीं हुई जो मामूल से हासिल हो रही है। जी तो ज़ाबिता ये है कि बाज़ अशिया को बाज़ हालात में जी बाज़ हैसियत से आप लेते हैं जी तो उन पे लगाया जाने वाला हुक्म लग होता है। जी उसी लफ्ज़ के साथ उसी चीज़ को जी दूसरी हैसियत से लेते हैं तो वही हुक्म क्या, वही हुक्म दुरुस्त हो जाता है। जी इसलिए अल्फाज को देखकर ये नहीं कहा जा सकता ये हुक्म लग़्व है जी। या ये हुक्म मुफीद है। जी। देखा जाएगा कि उसको किस हैसियत से ज़ाबिता, देखा जाएगा कि उसको किस हैसियत से पकड़ा गया है। जी उस हैसियत के लिहाज से वो मुफीद भी हो सकता जी। है, लग़्व भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि असाबितु साबितुन, जी लग़्व भी हो सकता है, मुफीद भी हो सकता है। जी जी असाबितु फी नफ्सिल अमर, साबितुन फी नफ्सिल अमर, लग़्व। लग असाबितु फी इतिकादिन, साबितुन फी नफ्सिल अमर, दुरुस्त। जी नहीं समझे? जी। ये तहकीक को ज़ाले का ज़हन में रखे। माँ कबल में जो बयान जो जवाब दिया जी उसी की तहकीक है, जी कोई नई तहकीक नहीं है। जी बाज़ ने कहा ये नया जवाब है, नया जवाब नहीं, उसी की तहकीक है। जी जी इसकी तहकीक ये है कि इसकी तहकीक ये है, शय भी उसके लिए मुख्तलिफ मुख्तलिफ एतबारात होते हैं, मुख्तलिफ एतबारात होता है हुक्म उस पर होता है एक शय के साथ मुफीद, एक के साथ मुफीद, किसी शय के साथ मुफीद किसी शय उन के बाज़ साथ एतबारात की बाज़ तरफ नज़र करते हुए करते हुए सिवाय बाज़ के। सिवाय बास के मिसाल पेश, जैसे इंसान है जैसे जब पकड़ा जाए इस हैसियत से कि वो कोई जिस्म है, वो जिस होगा हुक्म उस पर होगा, है, हैवानियत के साथ मुफीद हैवानियत के है। साथ और जब पकड़ा जाए इस हैसियत से कि वो हैवान नातिक है, अब कहा जाए अल इंसान व हैवान, जी अल इंसान मिन हैसु इन्नहु हैवानुन नातिकुन। अब अगर आप हैवानुन कहते हो तो ये लग़्व है जी जी क्योंकि आपने मौजू में हैवानियत मलहूज़ है। जी। जब मौजू में हैवान नातिक होना मलहूज़ है तो मामूल ने किसी चीज़ का इफादा ही नहीं किया, जी होगा ये हुक्म लग़्व। होगा बात समझे नहीं? जी